السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل فی السماء بروجا وجعل الشمس سراجا وقمرا منیرا وصلی اللہ علی محمد المصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا، کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ رب کریم سے دعا ہے مالک تو ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نواز، آمین۔ میں شکر گزار ہوں ذمہ داروں کا، جنہوں نے اس پرتپاک محفل میں مجھے آنے کا حکم دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کو آپ لوگوں کے سامنے بکھیر سکوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بولنی اور آپ کو حق سننے کی توفیق دے۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہو تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام ہو، اللہم صل و بارک علیہ۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، ناظم میں پروگرام نے آپ لوگوں کے درمیان میرے موضوع کی وضاحت کی۔ اسلام میں خواتین کا مقام کیا ہے اور مختصر جھلکیاں ان کے کردار کو بھی رکھنے کے لیے کہا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ امید کرتا ہوں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول سے ہمارے کانوں پہ پھیلے گی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے اور میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، فلاں کی خطاب سنیں گے، کانوں کی سجاوٹ بنے گی، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے ہمیں اچھے لگیں گے، سننے کے بعد وہ ساری باتیں ہم اس محفل میں چھوڑ کے واپس نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسی لیے ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں ہمیں جھنجھوڑ کے رکھتا ہے۔ کیا کہا؟ واز تو سنتے ہیں لیکن ارے ہم عمل کرتے نہیں، گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ کیا کہا؟ واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، ہر گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، ہر دل میں ایمان رکھ کے پھر کیوں دین پر چلتے نہیں۔ گھٹتے جاتے ہیں نمازی مسجدوں سے دن بدن، اس لیے اپنے گھروں میں خیر و برکت ہی نہیں۔ برادران اسلام، اسلام میں خواتین کا جو مقام ہے آپ کو کسی بھی مذہب کے اندر ان کے مقام و مرتبے کو نہیں ملے گا۔ عورت ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو مکمل پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ اسلام آنے سے قبل اگر سرسری نظر بھی ڈالی جائے ان عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کسی کے گلے میں رسیاں ڈال کر بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ جی، جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو اس کے سوتیلے بچے، آج میں اور آپ دیکھتے ہیں بالخصوص ہماری کرناٹک کی سرزمین پر بسوں کی سیٹ پکڑنے کے لیے ہم کیسے کپڑے کو پھینکتے ہیں، باپ کے انتقال کے بعد اس کے سوتیلے بچے کپڑا پھینک کر کے اس کی سوتیلی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتے، اس کی سوتیلی بہنوں کو اپنی زوجیت میں لے لیتے، اپنی خوبصورت بہنوں کو گلے میں رسیاں ڈال کر بازار میں بیچ دیتے۔ ماں ہوتی کمزور پڑ جاتی، بازار میں بکنا والا سامان بن جاتا۔ عورت کی کوئی قدر اور منزلت نہیں تھی۔
سب سے عام اور سب سے فضول چیز اگر وہ کسی کو سمجھتے تو عورتوں کو سمجھتے. جب اسلام آیا کعبے کے رب کی قسم حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھیں, اس سے پہلے کی زندگی کو سامنے لے کر کے آئیں, جن کے گلے میں رسیاں ڈال کے بازار میں بیچا جائے, جس ماں کو اپنی بیوی اپنا بیٹا بنا لے, بہنوں کو لے جا کے بازار میں فروخت کر دے, شادی اس لیے کرے کہ تاکہ گھر میں کام کرنے والی ملے. اللہ اکبر. جب بیٹی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ, جب اس کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں ایک لاڈلی سی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کا چہرہ ذلت اور شرمندگی سے کالا ہو جاتا, اپنے چہرے کو چھپا کر کے گھومتا, کہیں کوئی میرا چہرہ نہ دیکھ لے, کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ کسی بیٹی کا باپ بنا ہوا ہے. برادران, سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی ایک حدیث کو لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل بیٹھی ہوئی ہے, زمانے جاہلیت کی باتیں چھڑی. اللہ اکبر. ایک صحابہ رسول اپنی جہالت والی زندگی کو سامنے لا کے رکھتے ہوئے کہا اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نہیں, دو نہیں, تین, چار نہیں, بلکہ 6 بیٹیاں دیا. کتنے؟ میری ماں اور بہنیں غور کرنا, صحابہ رسول کہتے ہیں مجھے 6 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دیا, میں ایک ایک بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا. کیا کیا؟ زندہ گاڑ دیا. میں نے اپنے 5 بیٹیوں کو دفن کیا, اتنی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن آج بھی میں اپنی آخری بیٹی کو یاد کرتا ہوں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے. وہ میری بچی رات دن مجھ سے محبت کرنے والی, اپنے زبان پہ میرا نام لے لے کے میرے آگے پیچھے گھومنے والی, جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو مجھے پکارنے والی. میرا دل اس بات سے گھبرا رہا تھا کہ قوم کے سامنے میں کیا جواب دوں گا, لوگ پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا. میں نے ایک دن اپنے جگر کو مضبوط کر لیا اور اپنی خاتون سے کہا کہ اس کو تیار کرو, میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں. میری بہن غور سے سننا, اسلام نے وہ مقام دیا, اس سے پہلے کی حالت کیا تھی؟ کہا تیار کرو, لے جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اللہ کے نبی اسے اپنے گود میں اٹھا کر کے لے چلا. راستے کی گرمی میرے جبین پر پسینہ آنے لگا, اور میری چھوٹی سی بچی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے پسینے کو پوچھا کرتی تھی. میرے سخت دل پہ رحم نہیں آیا اللہ کے نبی, اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے پسینے کو پوچھتی, مجھے رحم نہیں آیا. لے گیا ایک درخت کے چھاؤں میں بٹھایا, گڑھا کھود رہا ہوں. جب مٹی میرے کپڑوں پہ گرنے لگتی, وہ نازک وہ بھاگتے ہوئے آتی, میرے کپڑوں سے مٹی کو صاف کرتی اور مجھے پوچھا کرتی بابا کیا کر رہے ہو. گڑھا تیار ہو گیا. اللہ کے نبی میں نے میرے جگر کے ٹکڑے کو اٹھایا, اس گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا. اسے ایسے لگ رہا تھا جیسا میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں. اللہ کے نبی حالت ایسی ہوئی, میں مٹی ڈال رہا ہوں, وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو گھسیٹ رہی ہے, مٹی کو اپنے قریب کر رہی ہے, مٹی کو گھسیٹ رہی ہے. جب اس کی کمر تک مٹی آ گئی, اس کی تکلیف بڑھنے لگی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ مجھے کہہ رہی تھی بابا مجھے درد ہو رہا ہے, مجھے یہاں سے نکالو. اللہ کے نبی اس سخت دل پہ مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا. میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے پر مٹی ڈالتا گیا, یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا. اس کی چیخیں, اس کی آواز, اس کا بولنا مجھے ستا رہی تھی. بابا تم بہت برے ہو, بابا تم بہت خراب ہو, تم اچھے نہیں ہو, اپنی ماں سے شکایت کروں گی. اس کی کرانے کی آواز, اس کی چیخیں آج بھی میں یاد کرتا ہوں, میرا جسم کانپنے لگتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سن کر زارو قطار رونے لگے. صحابہ رسول بیان کرتے ہیں حضرت قیس, اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں ہر بیٹی کے بدلے میں ایک ایک اونٹ کاٹ کے صدقہ کر دوں. یہ مقام تھا اسلام سے پہلے, زندہ بچیوں کو گاڑ دیا جاتا. آج بھی حالات کچھ یہی ہے میری اور آپ کی. آج بھی بچوں کو 2 حصوں میں ہم نے بانٹ دیا, ایک بیٹے کی شکل میں, ایک بیٹی کی شکل میں.
بیٹا ہو گیا تو باپ کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا ہے. مساجدوں میں بھی مٹھائیاں یہاں تک بٹنے لگتی ہیں, گلیوں کے اندر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, رشتہ داروں سے خوشی خوشی فون کر کے سنا رہا ہے. لیکن جہاں بیٹی ہو گئی اس کا چہرہ خاموش ہو جاتا ہے, اس کے جبین پر شکنیں پڑنے لگتی ہیں, وہ بولتے ہوئے شرماتا ہے, دوستوں کے پاس ذکر کرتا نہیں ہے, اپنے آپ پہ ایسے محسوس کرتا ہے میں کتنا کمزور بن گیا ہوں, میں کتنا کمزور بن گیا ہوں. لوگوں اگر یقین نہیں آتا ہسپتالوں کا دورہ کرنا, دیکھنا وہاں پر باپ سر جھکا کے پریشان ہے, دادی ماں رو رہی ہے, پھوپھو کے آنکھوں میں آنسو ہیں, نانی پریشان کھڑی ہے, ماں مجبور ہو کر کے لیٹی ہوئی ہے. معلوم نہیں اب میری بچے کے ساتھ کیا کیا جائے گا. آج کی حالت بتا رہا ہوں, آج کی حالت بتا رہا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اسلام میں انہی خواتین کا کیا مقام ہے بتاؤں گا, انہی بچیوں کا کیا مقام ہے بتاؤں گا. آج کی حالات, آج کی رپورٹ میں آپ کے پاس دے رہا ہوں. ذرا غور کرنا. وہ شمع محمدی کے پروانوں, وہ باغ چمن کے بلبلوں, وہ اسلام کے سپہ سالاروں, میں آپ سے مخاطب ہوں فی الحال, جو علم سے آراستہ اور پیراستہ ہیں, جو توحید کے متوالے کہتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر ان بچیوں کو اللہ عقل سلیمہ دے دے, اس کے اندر فہم دے دے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے دے, میرا علم یہ کہتا ہے وہ بچی اسی جگہ سے میرے اور آپ کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دے گی. ہے میرے رب, تو اس نالاک کے گھر میں مجھے پیدا ہی کیوں کیا جس کو میری ضرورت ہی نہیں ہے. میرے پیدا ہونے پر میرا دادا بھی پریشان, میرا بابا پریشان, میرے پھوپھی اور میرے خالہ پریشان ہیں, مجھے ایسے گھر میں پیدا ہی کیوں کیا. برادران, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آر جاریتین حتی تبلغ. اللہ کے نبی نے فرمایا, غور سے سننا, اللہ کے نبی فرماتا, امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں, اللہ جس انسان کو 2 بیٹیاں دے دے, 2 بیٹیاں دے دے, اور وہ بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرائے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے, اللہ اس کی شادی کر دے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا یوم القیامت انا وہو کہاتین. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن آئے گا جس کو زندہ گاڑنے پر لوگ فخر محسوس کرتے تھے. میرے مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی 2 بیٹیاں ہو اور اس کی بہترین انداز میں اس کی خدمت کرتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اسے پالتا ہے, اسے بوجھ نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن آئے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا, میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف نسبت کرتے ہوئے کہا, میں اور وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن ایسے اٹھ کے آئیں گے. اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں اور بہنیں بھی شامل ہیں. کتنا بڑا مقام, کتنا بڑا مرتبہ اسلام نے دیا. کل قیامت کا دن ہوگا, وہ میرے ساتھ آئے گا. اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کو جوڑ کر کے کہا اس طریقے سے آئے گا. اور ایک حدیث سنیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء, کلیجہ کانپ جائے گا اس کو سن کر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بیٹیاں دے اور بیٹیاں دینے کے بعد اللہ رب العالمین ان بیٹیوں کے ذریعے سے اسے آزمائے, اللہ اسے بہنیں دے اور بہنوں کے ذریعے سے اس کو آزمائے. اللہ اکبر. آزمائش کیسے بھی ہو سکتی ہے. بیٹی پیدا ہوئی ہے اپاہج ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہاتھ کی لولی ہے, بیٹی پیدا ہوئی آنکھوں کی ناپیا, آنکھوں کی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی چھین لیا ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے زبان کی گونگی ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے دماغ کی کمزور ہے, پاگل ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کے رشتے نہیں آ رہے ہیں, اس کے گھر میں اس کی بہن ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں, جسم کے اعتبار سے موٹی بن چکی ہے, لیکن اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو, اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا, اس کا باپ ہو اور اس کا بھائی ہو اسے بوجھ نہیں سمجھتا. آج میری اور آپ کی زبان کیا کہتی ہے برا مت سمجھنا, اس اسٹیج سے شاید اتنی سخت بات کہنا بہتر نہیں ہوگا, لیکن ہماری زبان اسی کا, یہ کیا دلندر رہے, استغفر اللہ, کیا کہتے ہیں, یہ کیا منحوس ہے یہاں کی ہماری دکنی اردو میں, یہ کیا دلندر روا, استغفر اللہ,
इन्हें आई सो आई परेशानियां शुरू हो गए, मुसीबतों के समंदर मंडलाने लगे, दुखों के तूफान आ गए। ये बदमी मनहूस की वजह से मैं इस दिन में सुकून से जी सकता हूं, न रात में आराम से नींद आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह, उसके ज़बान पे कोई शिकायत नहीं आती, वो अपने आप पर सब्र कर लेता है, इसे अल्लाह की नेमत बना करके रखता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिशय्इन कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। अल्लाह अकबर। बिरादरान इस्लाम, मैं जरा मौजू से हटना चाहूंगा ताकि बात के ये समझने में आसानी हो सके। कल बरोज़े क़ियामत कुरान मजीद को उठाए, लो यफ्तदी मिन अज़ाबी उम्मीदिन बिबनी, जिस दिन हमारा बाबा खुद, जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दिया, उसका बाबा खुद कहेगा, काश आज मेरे बदले मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दिया जाता, आज मेरे बदले मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दिया जाता, काश आज मेरे बदले मेरे भाई को जहन्नम में डाल दिया जाता। वो फसीलती हिल्लती तो भी, या नहीं मेरा एक कुंबा था, मेरे खानदान को जहन्नम में डाल दिया जाता। वमन फिल अर्ज़ि जमीया, या जमीन में जितने लोग, सबको काश ये होता, मुझे आजादी मिल जाती। कौन? खुद का बाबा कहेगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अबी, जिस दिन बाबा अपने बच्चों को देख के भागेगा। बीवी कहेगी, लस्ता ज़ौजी, तू कौन है मुझे मालूम नहीं, तू मेरा शौहर हो ही नहीं सकता। इतना नाजुक दिन होगा जिस दिन बड़े बड़े अंबिया पुकार रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह मेरी जान, अल्लाह मेरी जान, अल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बेटियों के बापों, गौर से सुनना, बेटी वो अजमत वाला सितारा है, कल क़ियामत का दिन होगा, वो अपने हाथों को फैलाकर सुतरा बन के खड़े हो जाएगी अपने बाप के पास। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान, गौर करना, रावी हदीस खुद अपने अंदाज में बयान करते फरमाया, वो बच्ची कहेगी, पाक परवरदिगार, मुश्किलें आई, तकलीफें आए, दुश्वारियां आए, अल्लाह हर मुश्किल को, हर दुश्वारी को, हर परेशानी को मेरा बाबा बर्दाश्त करता रहा। ऐ पाक परवरदिगारा, आज ये परेशान है मालिक, मेरे बाबा को माफ कर दे, यहां तक कि अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। ये है मुकाम बेटी का। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान, अब जरा गौर करना, ठंडे दिल से सोच के देखना, बेटी का मुकाम, उसका मर्तबा कितना बुलंद है। लेकिन मेरी बहनें, मेरी बच्चियों, आज मैं आपसे एक सवाल करके आगे बढ़ूंगा। इस्लाम ने इतना बड़ा मुकाम आपको दिया, इस्लाम ने इतनी बड़ी इज्जत आपको दी। इस्लाम ने कहा, जिसके घर में बेटी है, अल्लाह की रहमतें उसके साथ है। अल्लाह ताला बड़े बड़े अंबिया को बेटी अता किया, ये बता करके रख दिया, ये बच्चियां थी जिसके पैदा होने पर जिंदा गाड़ दिया जाता था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को नहीं, बल्कि बेटी के बेटी को, किसको? बेटी के बेटी को ये बता दिया, कांधे पे अपनी नवासी को उठा करके लाए और नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा मुकाम मेरी बहनों इस्लाम ने आपको दिया। जरा ठंडे दिल से अपने आप से पूछ के देखना, आपने इस्लाम को क्या दिया? आपका किरदार इस्लाम के मामले में क्या है? हर बार जैसे ही पेपर उठाओ पढ़ने में आता है, फलां की बेटी दीन से मुर्तद हो गई, फलां की बच्ची फलां के साथ निकल गई, फलां ने फलां काम कर दिया। बिरादरान इस्लाम, 2022 की रिपोर्ट बताती है, 2022 की रिपोर्ट, 1.5 लाख मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई है। अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम ने इतना बड़ा मुकाम दिया, बहनों ने इस्लाम को क्या दिया, बच्चियों ने इस्लाम को क्या दिया? मेरी बहन जरा गौर करना, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, रात का वक्त है। अचानक पैर लगा एक साहबी को, पूछा कौन? अल्लाह के नबी, मैं साद हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कौन? कहा मैं साद हूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, यहां क्यों सोए हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी कहां जाऊं, शादी नहीं है मेरी।
اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں امیر کے گھر جاؤ اور کہنا کہ میں نے بھیجا ہے، میں نے بھیجا ہے۔ گئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ وہ بچی بھی کون؟ پورا مدینے کے بڑے بڑے امیر عمرہ کی خواہش ہے کہ بچی میرے گھر کی بہو بنے تو میرے لیے سرفرازی کی بات ہے۔ بڑی دیندار، بڑی نیک، بڑی خوبصورت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے گئے، دروازے پر دستک دی، اندر عامر نے کہا مجھے رشتہ پسند نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ میری بہنیں غور کرنا، اسلام کی حفاظت کیسے کی؟ کہا اندر سے خاتون پکار کے کہتی ہے، اندر سے بیٹی پکار کے کہتی ہے بابا آنے والے کو تو تم نے دیکھ لیا، آنے والے کے چہرے کو تو تم نے غور کر لیا، آنے والے کا چہرہ تو تم نے پڑھ لیا، لیکن کسی نے بھیجا ہے کبھی اس کا خیال کیا؟ اللہ اکبر۔ یہی پیغام آج ہماری بہنوں کے لیے ہے، یہی پیغام آج ہماری بہنوں کے لیے۔ اسلام نے اتنا بڑا مقام آپ کو دے دیا، اسلام نے اتنا بڑا مرتبہ آپ کو دے دیا، ہمیشہ یہ فکر میں اپنی زندگی کو بسر کرو میں نے اسلام کے لیے کیا دیا، میرا پردہ میرے نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے، میری گفتگو میرے نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے، جو میری سہیلیاں ہیں یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے، میرا جو رشتہ آ رہا ہے اس کے بارے میں میرے نبی کا کیا حکم ہے، میری جو سجاوٹ ہے اس پر میرے نبی کا کیا حکم ہے۔ جس دن سمجھ جاؤ گے میری بہن یاد رکھنا آپ اسلام کی وہ پاکیزہ چادر ہے جو اسلام کی عزت چھپی ہوئی ہے۔ آگے زیادہ نہیں جاؤں گا، اندر سے آواز کیا دی بابا آنے والے کو تو آپ نے دیکھ لیا، بھیجنے والے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ رشتہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے بیٹیوں کو مقام دیا اور اسلام کی بچیوں نے اسلام کے لیے ایسے ایسے کارنامے دے کر کے نکل گئے، اور اس کے بعد جب یہ بچیاں سن بلوغت پر پہنچتی ہے اسلام نے اس کو ایک بیوی کا مقام دیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر اگر میں کہوں تو کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن میری صحت بھی ساتھ نہیں دیتی کہ میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے سامنے کھڑا رہوں، کیونکہ بہت زیادہ میرے کمر میں بھی درد ہے۔ میں معذرت چاہ رہا تھا، لیکن جب میں نے شیخ کے نام کو دیکھا تو میرے دل کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ چلیں جا کر کے، کئی سال کے بعد ملنا ہو رہا ہے۔ برادران اسلام غور کرنا، اسلام نے خاتون کو جو تیسرا مقام دیا، بیٹی کا سن لیا، اپنے بہن کا سن لیا، لیکن خاتون کا جو مقام دیا، زمانے جاہلیت میں یہی خاتون کو شادیاں اس لیے کر کے لاتے تھے تاکہ گھر میں ایک آزاد خادمہ مل جائے، بس ایک خادمہ ہو، میرے گھر کا سامان سنبھال سکے، میرے بچوں کا خیال رکھ سکے، رکھنا بھی چاہیے۔ برادران اسلام غور کرنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اتنا بڑا مقام دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی اپنی اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی نصیحتیں کی اس وقت میں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کی اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ۔ وہ میرے صحابہ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ آج گھر کی سب سے سستی نوکرانی ہماری بیوی ہوتی ہے، جو چاہے بولو کوئی بات نہیں سنے گی، وہ جیسے چاہے اسا استعمال کرو، جیسے چاہے اسے ڈانٹو۔ نوجوانوں برا مت سمجھنا، ہم میں سے بے غیرت نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنی کمزور عورتوں پہ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، گھر سے نکال دینے کے بارے میں دھمکیاں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، ان عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان عورتوں کو تم اللہ کی امانت میں لے کے آئے ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ پر فرمایا اے لوگو وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ زمین پر ساری چیزیں ایک سامان ہے، ایک سامان ہے، ان سامانوں میں سب سے بہترین سامان اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری نیک بیویاں ہیں۔ کتنا بڑا مقام دیا، کتنا بڑا مرتبہ، اللہ اکبر۔ آج ہماری ان بہنوں سے بھی ایک سوال، آپ نے اسلام کے لیے کیا دیا؟ نہ شکری،
جی لعنت، رشتہ داروں کو دور کر دینا، آزاد ذہنی، علیکم السلام، آزاد ذہنی، اپنے فکر میں خود سے ڈوبے رہنا، جو من میں آئے وہ کر لے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں کے متعلق بھی فرمایا، ایسے خواتین کے متعلق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو سب سے زیادہ عورتوں سے بھرے ہوئے دیکھا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ عورتیں جو سب سے بڑا سامان آپ نے بتا دیا، وہ عورتیں اللہ کی امانت میں آئی تھی، وہ عورتیں جس کے گھر میں 2 بچیاں ہو وہ باپ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کے آئے گا۔ ان عورتوں کو جہنم میں بھرے ہوئے کیوں دیکھا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے لعنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ لعنت، بد دعا کرتے رہنا رات دن، اور اس کے بعد ناشکری، استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس کے بعد آگے چلے، عورت کا جو ایک پلر والا مقام ہے برادران اسلام، وہ مقام ماں کا ہوتا ہے۔ برادران کتنا بڑا مقام دیا، میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بتایا۔ جب ماں کمزور ہو جائے، بیٹا اسے گلے میں رسی ڈال کر کے بازار میں بیچ دیتا۔ ماں کمزور ہو جائے، بیٹا بازار میں بیچ دیتا۔ سوتیلی ماں ہو تو اپنی زوجیت میں لے لیتا، اور یا نہیں کوئی بڑے دل کا بیٹا ہے، اپنی ماں کو اپنے گھر میں خادمہ کی طرح رکھ دیتا۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ اکبر، ایسا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کی اہمیت کو سامنے رکھتے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، ہم تمہاری زبان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی کہو، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ برادران اسلام، میں نے ابتدا میں بتایا میری کمر میں بے حد درد ہے، شاید اسی وجہ سے میں کھڑ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس موضوع کو لمبا کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ نہیں شک بس کافی ہے، میں کھڑ پا رہا ہوں، میں بولتا رہا ہوں جی۔ جزاک اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھا، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم کرے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحم کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔